نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج 25ویں تراویح ہوئی، 29 جز ہو گئے۔ پارہ تبارک الذی آج پڑھا گیا، اس جز میں 22 رکوع ہیں اور 11 صورتیں ہیں۔ سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النوح، سورۃ الجن، مزمل، مدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات مکمل تلاوت کی گئیں۔ ہر سورت میں 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الملک کے پہلے رکوع میں فرمایا اللہ بڑی برکت والا ہے، سارا ملک اسی کا ہے اور وہ اسی کا قبضہ اور اختیار ہے۔ موت و حیات کا سلسلہ اللہ نے اس لیے جاری کیا کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں۔ اس کائنات میں غور کرو، اوپر سے نیچے تک دیکھو اور بار بار دیکھو کیسا مضبوط اور عمدہ نظام ہے۔ آخرت میں کفار و مشرکین کی ذلت اور رسوائی کا بیان ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا اس نے زمین کو نرم کر کے تمہارے لیے قابل استعمال بنا دیا تاکہ اس کے راستوں میں چل پھر سکو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور یاد رکھو اسی کے پاس لوٹ کر تم کو جانا ہے۔ آسمان و زمین میں اس کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں، کیا انہوں نے اوپر پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا جو کبھی قطار بنا کر اڑتے ہیں، پروں کو کھولتے بھی ہیں اور سکیڑتے بھی ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں رکھتا۔ اللہ اگر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دے تو کون ہے جو اسے کھول سکے؟ سورۃ القلم، پہلے رکوع میں کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے تھے، اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اے نبی، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں۔ بہت زیادہ قسم کھانے والے کی بات میں ہرگز نہ آیا کرو۔ باغ والوں کا واقعہ ہے اس رکوع کے اندر۔ دوسرے رکوع میں فرمایا فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ ساق کی تجلی کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اور ان جیسے صبر کی تاکید کہ کفار تو بڑی نگاہوں سے آپ پر گھور کر دیکھتے ہیں، اور یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں فرمایا جب قیامت آئے گی تو سب پتہ چل جائے گا۔ عاد و سمود اور دیگر قوموں کی تباہی کا تذکرہ، سور پھونکے جانے کے بعد کی ہولناکیاں، مگر جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ہر طرح کے آرام میں ہوں گے۔ خرابی اور بڑی خرابی تو ان کی ہوگی جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دوسرے رکوع میں قیامت کا ذکر ہے، سور کا ذکر ہے، جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے۔ یہ پچھلی قوموں کی تباہی کے واقعات، یہ کوئی شاعری نہیں اور نہ یہ خیالی قصہ سنانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن تو نصیحت ہی نصیحت ہے، اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون اس قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ سورۃ المعارج، پہلے رکوع میں فرمایا قیامت قریب آ گئی، لوگ اس کو بہت دور کی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ دن بہت بڑا اور نہایت سخت ہوگا، کوئی کسی کام نہ آئے گا۔ مجرم سب کچھ دیکھ کر چھوٹنا چاہے گا لیکن ممکن نہ ہوگا۔ جہنم رسید ہوگا، اس کی آگ کھال ادھیڑ دے گی، چہرہ بھون کر رکھ دے گی، اس لیے کہ وہ اپنے انجام کو بھولا ہوا تھا۔ مگر ہاں، نمازی، پکے نمازی اور پابند نمازی، مال کا حق ادا کرنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، عذاب الہی سے ڈرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانت و قول و قرار کا لحاظ رکھنے والے، سچی گواہی دینے والے اور نمازوں کے محافظ، بس ایسے ہی لوگوں کو جنت میں اکرام کے ساتھ رکھا جائے گا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا شان رسالت میں گستاخیاں کرنے والے، قرآن کا مذاق اڑانے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت والی جنت میں ان کو داخلہ ملے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس دن ان پر ذلت چھا گئی ہوگی اور ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، اسی دن کا تو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورۃ النوح،
مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و بعثت کا ذکر، کس طرح وہ قوم کو سمجھاتے رہے اور قوم کیسی سرکشی میں مبتلا رہی۔ حضرت نوح کی نصیحتوں پر قوم کو گستاخانہ رویہ، اس چیز کا ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں ہے کہ قوم سے عاجز آ کر حضرت نوح نے بارگاہ الہی میں بددعا کی اور اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت سے عفو و درگزر کی درخواست طلب کی۔ سورۃ الجن مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں جنات کی ایک جماعت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم سنا تو ان کے دل بدل گئے اور انہوں نے کہا ہم نے وہ عجیب و غریب بات یعنی قرآن سنا جو ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جنات نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کا تذکرہ، نزول قرآن کے وقت سخت پہرا لگا دیا گیا اور آسمان کی طرف جن و شیطان کی آمد و رفت بند کر دی گئی، کیونکہ آخری نصیحت نامہ اتر رہا تھا جس پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کس راستے پر چلنا ہے، اور جس نے اس نصیحت نامے سے منہ پھیرا اس کے لیے بڑا وبال ہے۔ عبادت و سجدہ صرف اللہ کے لیے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ دوسرے رکوع میں فرمایا نبی کا کام بھلائی کی دعوت دینا اور اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہے۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، ایک ایک چیز کو اس نے اپنی گنتی میں محفوظ کر رکھا ہے۔ سورۃ المزمل مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں فرمایا ہے مزمل، اے نبی رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم تھوڑی دیر کھڑے رہو یا اس پر کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ رات میں عبادت کے لیے اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے اچھا قدم ہے اور اس وقت کے ذکر کی تاثیر بہت قائم رہتی ہے۔ صبر کا حکم درگزری کی تاکید، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، وہ نہیں بچ سکا، تو تم اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو کیسے بچ سکتے ہو؟ یہ قرآن نصیحت نامہ ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ وہ اسے قبول کر لے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو سب کی عبادتوں کا حال معلوم ہے، بس جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، فرض نمازیں اہتمام سے ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور استغفار کرتے رہو۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں فرمایا اے مدثر، اے نبی کھڑے ہو جاؤ، خبردار کر دو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، گندگی سے دور رہو۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکلات کا دن ہوگا اور اس کی بڑی خرابی ہے۔ جس نے اس قرآن کو جادو کہا یا کسی انسانی دماغ کی بناوٹ کہا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسرے رکوع میں اہل جنت و اہل جہنم کی گفتگو، اور آگے فرمائیں ان کو کیا ہو گیا کہ قرآن سے منہ پھیر کر بھاگتے ہیں، یہ گویا جنگلی گدھے ہیں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، جس کا جی چاہے نصیحت قبول کر لے۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، ہم اس کے ایک ایک جوڑ کو ٹھیک بٹھا کر دوسری بار پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے دلائل انسان بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جمع کرنا، پڑھوانا، اس کی قرأت، پھر اس کا بیان کرا دینا، سب کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس دن بہت سے چہرے بارونق و تر و تازہ ہوں گے اور بہت سے چہرے بے رونق و اداس ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا فلا صدق ولا صلی، دوسرے کو میں فرمایا جس نے میرے کلام کو سچ نہیں جانا، بے نمازی تھا، میری بات کو جھٹلایا اور منہ پھیر کر چلتا تھا، اس کے لیے تباہی ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ الدہر مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں فرمایا انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ کافروں کے لیے طوق اور بھڑکتی آگ کا ذکر ہے
نیک بندوں کی صفات اور ان پر انعامات کا حسین تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے ایک خاص اندازے سے نازل کیا ہے، صبح و شام اور رات کے وقتوں میں بھی ذکر اور نماز و تسبیح کا حکم ہے۔ یہ قرآن نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کے ہاں جانے کا راستہ بنا لے۔ نہایت تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب العالمین جو چاہے وہی ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے میں داخل کر دے، اور ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں فرمایا ہواؤں کی قسم، قیامت کے حالات کا ذکر ہے، پہلے لوگوں کی ہلاکت کا بیان، دنیا و آخرت پر عجیب و غریب مثالیں، اور بار بار یہ فرمانا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والے برابر ہو جائیں گے، جھوٹوں کے لیے وہ دن بہت بڑی خرابی کا ہوگا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا سچے انسان پرہیزگار ہر طرح کے عیش و آرام میں ہوگا، من پسند چیزیں ان کو ملیں گی، یہ نیکیوں کا بدلہ ہوگا، بس جھوٹے بے ایمانوں کی خرابی ہوگی۔ اس طرح اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔